آج 7 محرم الحرام اتوار کے دن سب کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ الفاظ پڑھ لو، پھر جو تماشا ہوگا سارا محلہ دیکھے گا۔ پیارے دوستو، آج محرم الحرام پہلے اتوار کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار یہ وظیفہ پڑھنے والا گھر مانگے گا، گھر ملے گا، گھر گاڑی مانگے گا، گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ 7 محرم الحرام کے پہلے اتوار کے دن 33 بار پڑھ کے دیکھیں، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ آپ صرف ایک دن میں 33 بار پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک بن جاؤ گے۔ پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ماہ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کی 7 تاریخ آ گئی ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی بے شمار فضیلت و برکت ہے۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ محرم کے مہینے میں ایک روزہ پورے سال کے روزوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ پورے سال میں 365 دن روزے رکھتا ہے اور دوسرا بندہ محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 7 محرم الحرام کے پہلے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں، جو عرش الہی پہ موجود ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج 7 محرم الحرام کے پہلے اتوار کے دن صرف 33 بار پڑھ لینا، دولت سے گھر بھر جائے گا۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 محرم الحرام پہلے اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں تو کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس درود کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ اور جو بندہ بھی نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر رب سے مانگتا ہے، میرا رب اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے اس کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنا گرویدہ بنانا ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس کو پڑھنے والے کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناشکری کرنے والے سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے، میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کی صحت میں، تندرستی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔
رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے اگر آپ کے مال میں جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں، اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایسی تسبیح ہے کہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو 7 محرم اتوار کے دن اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا ہے۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا ہے تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج 7 محرم اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ لو۔ کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، توجہ سے سنیے گا، دھیان کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دو ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم تین ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 33 حاجات ہیں، 33 خواہشات ہیں، 33 مقاصد ہیں، تو رب کی ذات ان سب کو یہ پڑھتے ساتھ ہی پورا فرما دے گی۔ آپ کی ہر حاجت کو، مقصد کو کامیابی میں بدل دے گی۔ اگر ناظرین میرے بس میں ہوتا تو آج میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج آپ نے یہ تسبیح 33 بار لازمی پڑھنی ہے۔ دوستو، اب فوری طور پر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو بندے کو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنی پڑھنا ہے۔ یا غنی کا مطلب کیا ہے؟ اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے، اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس لیے دوستو، ضروری ہے کہ آج 7 محرم الحرام اتوار کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا غنیوں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان سے سنیے گا۔ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ یہ سارا پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی ایک بار پڑھ لینا ہے، اور اس طرح آپ کا آج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب دوستو، دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔
سچی توبہ کے بعد اب ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لا کر مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی مائیں بہنیں جن کی شادیوں کو 10 سال گزر چکے ہیں لیکن ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی، تو یہ آج کا 7 محرم کا وظیفہ ان کے لیے بڑا ہی خاص اور اہم ہے۔ میں ان کو کہوں گا کہ آج یہ وظیفہ ایک بار لازمی کریں۔ دوستو، وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔